بیٹھ کے دعا کریں کہ مرزا مسرور صاحب کو یار بات تو سنو بھائی، نہیں بیکار بحث نہیں ہے، بالکل نہیں بیکار بحث. میں ابھی آپ کی 2-3 سال بچیوں کا حمل وضع کرواؤں گا، بے فکر ہے. آپ 15 سال کی بات کر رہے تھے نا بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ بات تو سنیں نا، بات تو کرنے دینا بھائی، بات تو سننے، بات تو کرنے دینا بھائی. میرا پوائنٹ آف ویو نہیں آیا ابھی، میرا رہتا ہے ابھی بھائی. اتنا کیوں پریشانی لاحق ہو گئی ابھی؟ بھائی بولنے دیں پلیز. آپ یار یہ بات نہیں کرنے دے رہا بندہ. ساحل بھائی ایک منٹ، کچھ بھی نہیں تھا. کانڈ آرٹ بھائی پلیز ماڈریٹ کریں. اب آج ساحل بھی بھائی کا زیرو ٹائم ہے، ان کو بولنے دیں. ہر احمدی کو بھی ہو جائے تب بھی رزلٹ زیرو رہنے والا ہے. نہیں جو آر میں ایم بتا ڈی رہا کا ہوں پھر دیکھ 100% بابو یار لال بخش ہوسٹ یار 100% رزلٹ. جیسے بابو لال بخش ایک نے ایک کر کے مرزا بات صاحب کا کر لو نا بھائی سوراخ میرے. رکھا یہ تھا. مبارک یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا. اس پہ او سبحان اللہ بھائی کر کے یار ایک آمین ایک کر کے کرتے ہیں، بات روتے کر لو، نہیں ہیں. نہیں وہ ایک ایک کر کے ابھی بات تو کر لو. بحث پہ چلی جائے گی نا بات. تو میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئرلی پہنچ گیا آپ لوگوں تک. وہ آپ کیا لوگ وہ میرے کہہ پہ رہے ہیں، دیکھیں بولتے جی محمد احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے احمدی جی اپنی دعا پوائنٹ آف ویو کریں دے جی وہ دیا ہے، ان پریگنٹ ہو آگے جائے انہوں نے ستارہ کوئی کے گل نہیں رنگ میں. کرنی. اچھا بھائی کائنڈ اڈر بھائی سنو، ان کی تجویز بڑے احتراماً سنی کہ جی ہر احمدی یہ دعا کرے جو پریگنٹ ہو جائے ستارہ کے رنگ میں اور خود سے کچھ پیدا ہو جائے. اچھا جی بہت اچھی دعا ہے، ٹھیک ہے جی ہم کیا کریں گے، یہ بڑی اچھی دعا ہے. اب یہ جو آپ کا بلیو ہے اس پہ عامل کر کے لبیک کر کے سجدوں میں گرے جا کے. آپ اپنے اچھا بلیف کو تو مان بات لیں. کرنے دیں گی تو ہی معاملہ سلجھیں گے نا. جب اس کی بات نہیں طرف کرنے دیں آنی گے تو معاملہ میں سلجھیں تو گے نہیں میں نا تو مان ہی گیا ہوں، میں تو بھائی. مان ہی گیا. معاملات یہ سلجھتے بڑی تب اچھی ہی ہیں تجویز جب تھی. ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو ساحل کی جاتی ہے. ساحل جب آپ صاحب کسی کو گفتگو ساحل نہیں کرنے دے ساحل رہے تو صاحب پھر بات ایسا ساحل نہ صاحب کریں آپ نے محمد احمد کہا صاحب، بات تو آپ کرنے ایسا دے نہ یار، کریں. ان کو بات تو کیا ہو سنو. گیا ہے. یار یہ آپ بات نے ہی نہیں کرنے بولا دے رہا بندہ. اتنا کیا ہو گیا ہے؟ نہیں مطلب ایسی میں نے کون میں سی بات صرف کر دی جو اس آپ کو کی لیے غلط فہمی پریشانی دور لائق کر ہو رہا گئی ہے ہوں. کہ یہ بندہ یہ کیا ساحل ہو گیا؟ ہوسٹ کے آپ کی غلط برابر. فہمی دور کر رہا ہوں. آپ نے ایک تجویز دی دعا کی، میں کہا سر بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کریں گے، مسئلہ حل ہو نہیں گیا. کیا دعا کریں گے؟ اس کے بعد کیا دعا یہی ہے کریں کہ گے؟ جی ہمیں ستارہ کے رنگ میں حمل ہو جائے، خود سے خود پیدا ہو جائیں، یہ ہو جائے، وہ سب مان لیں درد سر. ذیل بھی بہت کروانی اچھی ہے، بات درد ذیل بھی درد کروانی ہے، کیا ہو ذیل گیا؟ بھی کرا لیں گے، سارا کچھ کرا لیں گے. یہ کہیں کہ میں بلیو ہے. مرزا مسرور صاحب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے کرتا ہوں ان ہر کو. احمدی ہر نہیں ہر احمدی ہر نہیں، مرزا مسرور صاحب ہر کا نام لیں یہاں احمدی پہ. ایون مرزا انکلوڈنگ مسرور خلفاء صاحب کا سارے نام لے بزرگ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو درد ذیل بھی کرائے، اللہ سارے تعالیٰ ان کو 10 ماہ کا حمل بھی کروائے. کہیں تو صحیح نا. مجذوب ہے. میں کہہ رہا ہوں ہر کوئی اس میں شامل ہے، حضرت صاحب بھی شامل ہیں. جس طرح سے حضرت مسیح السلام نے فرمایا ایک صوفیانہ طرز میں ستارہ کے رنگ میں، یس سر ہاں آمین. اچھا کیا تم کیا آمین کیا سب کیا دعا کیا کیا کریں، کیا 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 سب کیا دعا کریں. صوفیانہ طرز، فلان طرز، وہ طرز. ہاں یہ ساحل بھائی سوراخ یہی تو چیز بابو لائی ہر ایک بخش کو نے پتہ دیکھا ہے. تھا، سوراخ لائی بخش یہ نے ہر دیکھا ایک کو تھا. پتہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان بحثوں میں فائدہ کوئی نہیں. یہ بحث وہیں پہ کھڑی رہے گی. یہ رزلٹ بات زیرو نہیں نہ کھڑا کرنے رہے دے گا. رہا، مسئلہ یہ ہے، یہ بات نہیں کرنے رزلٹ دے رہا. زیرو اور پھر رزلٹ لعنت زیرو رہنے ہم والا بھیجیں گے ہے. مردے پر. ہر ایلو چکو کائنڈ ہارٹڈ بھائی صاحب اپنی رکھو ہے اور کائن اپنے. ہارٹڈ صاحب اور گال سننا میری تو کیا جے تے درود نہ پر مرزا صاحب کیا لینا اسی کہنے آنے پہ ادب نال یہ یار جاری ہے یہ نا. ہوسٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ میں اس پہ میں کچھ نہیں کرتا، میرے ہاتھ کھڑے نہیں. پھر آرام سے اس کی بات سننا اپنا ساحل کالو کی، پھر تو بات کر. پہلے نہیں وہ بات نہیں ایک کرنے بات دے کرے پھر رہا. دوسرا میں نے بات تو کرے. ملک ہوسٹ بلال بزی ہو بھائی گیا نا ابھی کیا تو ہوا پا، یار. وہ پیچھے وہ چلا گیا. بات نہیں نہ کرنے دے ہوسٹ رہا کے مجھ پیچھے کو. جانے کا میں نے مطلب تو پتہ ابھی کیا ہے؟ واراکالا ورکی کے بات کر کے ان سے وہ بھی دعا کروانی تھی کہ جس طرح مرزا یار صاحب کو ہوسٹ نیچے لکھ واراکالا دے. تو ورکی کی ہوئی. چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا پا؟ ہاں. کی چاہتا ہے تو؟ نیچے لکھ دے. تو دیکھو گل نہیں کر سکتا، سانو پتہ ہے، لیکن پھر بھی تو چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو نہیں چاہتا مینوں کوئی فرق نہیں پیندا پا. بھائی مجھے نہیں کرنے دے رہا نا وہ بات، وہ بیچ میں بولنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تسی کرو یار، سال کرو سا. ابھی میں پھر بات کرنا شروع کروں گا وہ مائک کھول میں لے کہہ گا. رہا تو ہوں میں یہ حال ہے سناؤ. کائنڈ ہارٹڈ بھائی ہاں دسو. سال کرو صاحب، تسی گل کرو، ان گل کرو تسی. کائنڈ ہارٹڈ میں بھائی بدتمیزی نہ کرو، میوٹ نہ کرو مجھے، میری پوری میں بات نہیں سنو. کر رہا بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ میں صلی میوٹ کب کر رہا ہوں اللہ علیہ بھائی؟ وسلم کے روزے میں او نہ تانوں لغو ہوسٹ بات میوٹ کرنی کرن اور دیا ہے، میں نہیں کوئی کر رہا. بدتمیزی کرے. اچھا میری بات سنو. اب روزے کی حالت میں کوئی بدتمیزی کرے اس کو میرا روزہ ہے، اور لغو باتوں سے بچو. تو اب ایک بندہ آ کے دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں ایک گندی بےہودہ بات کرے گا تو نہیں، اس محفل میں نہیں ہے پھر میرا بیٹھنا بنتا.
तजवीज़ मेरी इनके सामने है, इनकी तजवीज़ मेरे तक पहुंच गई और बता भी दिया कि उसका नहीं, मुकम्मल तजवीज नहीं पहुंची आप तक। मोहम्मद अहमद आप तक मुकम्मल तजवीज नहीं पहुंची ना। 1000 साल भी दुआएं करे इस तो तरह वो तुम भाई बात करके तो फिर रिजल्ट यहाँ पे रहने वाला वाराकाला वर्की ही करवाओगे ना। दुआ करे इनकी बच्चियां प्रेग्नेंट हो वर्जियन, ये आसमानों पे जाए और मना सलवाते रहे, सिंपल। नहीं हम भाई, दुआ ये करते believe है हैं कि आपका, मगर जायज उस पे तरीके से शर्मिंदगी हो रही है, हम दुआ उस पे करते हैं कि शर्मिंदगी हो रही है, हमारी तो मैं जो कुछ नहीं कर सकता। तो खवातीन बहुत हैं, बहनें शुक्रिया, हैं, think like बच्चियां a हैं, वो millionaire जायज भाई तरीके और से kind प्रेग्नेंट hearted हो, भाई, बहुत लेकिन शुक्रिया, कोई शख्स बहुत 4 शुक्रिया। साल घर में भी ना रहा हो और उसकी बेगम जो है वो उसको हमल हो जाए, उस तरह की बेटियां हमारी ना हो, जिस तरह की नुसरत जहां बेगम साहब को वजह हमल हुआ था, जो 4 साल किधर गया भाई, देखिए ना, बस इतना सा था। बीबी को या अपना नुसरत जहां भी बेगम को नहीं हुआ नहीं था? नहीं, बस छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें प्लीज, वो चला गया, बस छोड़ दें। देखिए, ये जानबूझ के यहाँ पे मिर्जा साहब की करवाते हैं गैर अहमदियों से। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा था कि अगर ये मुझे मिले, मैं चौंक में खड़ा करके इनकी तशरीफों पर छितर मारूं, जो खुद मिर्जा साहब को गाली दिलवाते हैं आके। ये बंदे हैं वो। ना 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 ना, अल्लाह की कसम, कैंडिडेट भाई मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने ये बात की है। उसने ये कहा है कि ये खुद जाके उनको गालियां निकलवाते हैं, फिर गैर अहमदी मिर्जा साहब को गालियां निकालते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चौंक में खड़ा करके इनकी तशरीफों पर छितर मारना चाहता हूँ। ओहो, और फिर पता क्या कहते हैं वो कहता है फिर आगे, मुझे पता क्या कहते हैं, हम ही मुखलस अहमदी हैं। सही हो गया। आप लोग में से ह्यूल ड्रिंक किसने पिया आज तक? मैंने पता ही नहीं होंगे कि ह्यूल एक बड़ी जबरदस्त 100% न्यूट्रिशनल मील है की ड्रिंक है, हाईली प्रोटीन, बड़े मजे की वनीला ड्रिंक है। आहा, मजा आ गया जी। शहरी में मैंने लेती थी, शहरी में बड़ी जबरदस्त थी। यार साहिल भाई, जी भाई, ये ना सीकर भाई की इनसे बात हुई थी मोहम्मद अहमद से, तो इनसे पूछा था कि ये हमें बता दें कि अबू जहल काफिर है कि नहीं। लो जी, बंदे ने 9 मिनट ले नहीं दसिया कि मुसलमान से काफिर, अंदाजा कर। तो मैं चाह रहा था कि ये बिल्कुल गुफ्तगू अच्छी होती, लेकिन उन्होंने जब नबी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पे जो तंज़ो मजाक किया ना, तो आपने बेहतरीन दुरुस्त अभी भी डोज अभी दी भी है मेरे वो ख्याल से। यही करने की कोशिश कर रहा था, प्रवोक कर रहा था कि अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो मुसलमान आके फिर वो मिर्जा साहब पर लान तान करेंगे, तो मैं कहूंगा देखा 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 देखो मौलवियों ने मिर्जा साहब को गाली निकाल दी, थिंक लाइक मिनट, देखो 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 हमारे साथ जुल्म हो गया, देखो देखो हमें गालियां निकालते हैं। भाई तेरे जैसे लोगों के लिए मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा तुझे चौंक में खड़ा करके छितर पड़ने चाहिए, खुद गाली और करवाते साहिल हैं। कालू भाई साहिल ये भी भाई, कहा बात था पता कि क्या ये हुई दो है? चार चीजें याद करके सूरों की तरह जाके टकरे मारते हैं गैर अहमदियों को। हाँ अरे यार, बंदर तू सानू कहंदे आ, मरदई अजीब गल है। नहीं देखें, ये तेरा इन्होंने मेरे अली भाई देखें, इस बंदे ने भरपूर कोशिश की शतमियत करने की, ठीक है। देखें बिल्कुल। अब इनको ये हर रोज आता है बंदा और यही बात करता है, इसके अलावा इसके पास कोई बात नहीं, क्योंकि ये लाजवाब है, इसके पास कोई दलील नहीं है, ठीक है। अब कल मैंने इसको कहा था कि मैं कहता मैंने नहीं, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी। मैं कहा देखो, आप हमसे कहते हो कि दुआ करो, ठीक है। नीडो, मैं आपकी बात एक मिनट के लिए सिर्फ काटूंगा, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा ना इसका सैको सबाक बता दूं। देखें कि मोहम्मद अहमद को पहले मुसलमानों से गुफ्तगू करता था, ये उससे वहाँ पे जो है ना वो इसकी बस होगी, तो ये अहमदियों के साथ इसकी जो है ना क्लैशेस बढ़ने लगे। अहमदियों ने इसको गालियाँ निकालना शुरू कर दी, यहाँ तक कि इसने जमात के बिल्कुल अगेंस्ट जाके मौक़िफ़ बयान करना शुरू कर दिए। इस वजह से इसकी हल्का जमात का जो है इसके ऊपर शकूक है कि ये अहमदी रहा भी है या नहीं। तो अब वो ये चीज़ें करके तो रिकॉर्डिंग्स में लाना चाहता है कि मैं अपनी हल्का जमात को ये बता सकूं कि देखें मैं अहमदी हूँ, गैर अहमदी मुझे गालियाँ देते हैं और मिर्जा साहब को मेरे सामने गालियाँ करते हैं, मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहा हूँ। तो वो ये अपने आप को बचाने की कोशिश चल रही है, तो आप उसको समझें। यार वो मैं आपको एक बात बता दूं, टिकटॉक पे जो अहमदी जो मर्जी कुछ कहता रहे, यकीन माने जमात को मरकज को खे फर्क नहीं पैंदा। सफिया बाजी के साथ क्यों फर्क पड़ा फिर? सफिया बाजी को इस बात टिकटॉक पे करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका कोई वहां पे कोई
اٹھ کے کہتا ہوگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سیاست کی نظر ہوئی ہے وہ. لیکن یار مجھے تو آج تک کسی احمدی جماعت کی کال نہیں آئی. نہیں نہیں، بیان آپ کی دیکھیں، آپ یہ اللہ بات تعالیٰ دیکھیں کہ بہتری اسی کرے ان کے براڈ لیے پہ جو کائنڈ اسی براڈ پہ اوپن آئیز کی براڈ پہ جب آپ اور صفیہ باجی اوپن آئیز اور 2 اور تھے بندے آئی تھنک جو کتابیں پڑھتے تھے، اینالائز کرتے، صرف احمدی لوگ بیٹھے ہوتے تھے اوپر، اور ان کے مبلغین مربیان آ کے کہتے تھے کہ براڈ پہ نہ پڑھیں. یہ منظر ہم نے خود دیکھا سنا ہے، ایسا ہی ہے نا. اور یہ جو صفیہ باجی اسی آواز اٹھانے کی وجہ سے ان کا خراج ہوا ہے. جب ہمارے علاقے میرا بھائی یا میرا کزن یا میرا دوست کوئی علاقے کا ایسا ایچ او ایسی کی تیسی پورے محلے میں وقت ڈالا ہوتا ہے ہم نے. اسی طرح ہی جب ان کے مزاج کے خلاف باتیں ہونا شروع ہوئی نا ٹک ٹاک جماعت پہ، مربیوں نے کہا کہ آپ کتابیں نہ پڑھو، آپ فلاں کو نہ بٹھاؤ، اس کو نہ بٹھاؤ، اس سے بات نہ کرو، تو ان کے خلاف پراپر پروپوگنڈا ہوا ہے، ان کو نکالا گیا ہے، یار آپ کو اعلان ہوا ہے. ٹیکنیکلی ایک بات بتاؤں، مجھے نا ایک پرابلم ہو گئی ہے بہت بڑی. اور میں اس پہ پرابلم یہ ہے کہ میں نے ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں کافی دیر سے، کافی عرصہ ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ آذو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم ماننے والے ہیں، کہ دعوے دار ہیں، محبت کے شدید دعوے دار ہیں، مانتے ہیں ان کو، سب کچھ ہی اپنا مانتے ہیں پرسنل لائف میں، ہم کہتے ہیں آپس میں بات کرتے ہوئے. لیکن ادھر میں نے دیکھا ہے ان کے شاطمیت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاطمیت میں، یا ان کے اوپر الزامی یا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کچھ احمدی حضرات جو جتنے بھی ٹک ٹاک پہ ہیں، اس میں سیفی بھی انکلوڈیڈ ہے، اس میں میسری بھی انکلوڈیڈ ہے، مطلب حضرت علی کی انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اور یہ سارے ہیں. اب ان کے اوپر کوئی بھی ایکشن ایز اے نظر نہیں آیا، یا ہوا ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں لگا، لیکن اس طرح نظر نہیں آیا جس طرح صفیہ پہ البتہ ہو گیا. صفیہ بھائی کینڈیڈیٹ بھی، کیونکہ تعلیم ہی یہی ہے. نہیں، میری بات تو پوری ہونے دیں. تو مجھے ایک اور بات مجھے یہ لگی ہے کہ جو صفیہ باجی ہیں، ان کے خلاف ایکشن تو ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز کی تھی مجھے جو البتہ اچھی لگی ان کی یہ کی تھی کہ جو مربی حضرات ہیں، انہوں نے جماعت کی حقیقی طور پہ میں کہتا ہوں جو انہوں نے ایک طرح سے بہتری چاہی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے ایک بہتری چاہی تھی جماعت کی، اور انہوں نے بہت سارے مربیان کو کانٹیکٹ کیا تھا. جب سیفی بھائی کی طرف سے وہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی نا، تو بہت سارے مربیان کو انہوں نے کانٹیکٹ کر کے، اور وہاں پہ ایک لبنہ بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک ہے، تو وہ بھی ان سب نے کوشش کی تھی کہ وہ ان کو کانٹیکٹ کر کے اتنا کہا جائے، بتایا جائے، پوچھا جائے کہ یہ جو سیفی بھائی نے بات کی ہے کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اور سب نے، میجورٹی آف مربی حضرات نے کہا تھا کیٹیگوریکلی یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ سب صفیہ باجی نے کیا تھا جماعت کی بھلائی کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کے دل میں اچھائی تھی اس لیے انہوں نے کیا تھا. تو یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے آن ریکارڈ کی، ریکارڈ کر کے لوگوں کو سنائی بھی کہ دیکھو احمدی جو مربی ہیں یا احمدی لوگ ہیں وہ اس چیز کو انڈورس نہیں کرتے، یہ ان کا وہ تھا، یہ ان کی نیت تھی صفیہ باجی. لیکن ہوا یہ کہ جو سیفی بھائی نے البتہ جو بات کی وہ، گروپ تگڑا تھا یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں، وہ سیفی بھائی نے جو بات کی، یا میر سلیم صاحب نے کی ہوگی، جو بھی باتیں کی، ان کا جو ہے وہ اس لحاظ سے تگڑا تھا کہ ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوا. خاص جو ہے نا، جو انہوں نے بات کی وہ زیادہ بڑی. صفیہ باجی نے اگر کوئی بات کی ہوگی جماعت کے خلاف، ٹھیک ہے، ان کے خلاف کوئی بات کی ہوگی تو اس وجہ سے کوئی ایکشن ہو گیا ہوگا. اچھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جن کے ہم دعوے دار ہیں، جن کے ہم کہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی اگر کوئی شاتمیت کر دیتا ہے یا کوئی بات ایسی کر دیتا ہے تو اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن بنتا تھا. تھا. دنیا میں کوئی بھی چیز، دنیا کا کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہے. ایم شور سارے احمدی کہیں گے یہ، لیکن اس پہ عمل کیا ہے؟ وہ دیکھیں نا، یہ آپ دیکھیں. کینڈیڈیٹ بھائی، یہ بات سننے کو تو اچھی لگتی ہے، لیکن جب ہم ریالٹی یہاں پہ خاص ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں تو یہ اس کے بالکل برعکس آ رہی ہے نا. یہی تو میں لیکن حیران ساحل ہوں. بھائی ایک بات ہے، کینڈیڈیٹ صاحب ایک بات ہے، میری دیکھیں بات سنیں. 2 باتیں ہوئی نا، ایک سیفی نے یہ بات کی، دوسری صفیہ باجی نے مربیان سے یہ انڈورسمنٹ لی کہ یہ غلط ہے. آپ دیکھیں مربیان کی سچویشن جن کو کال کر کے بتایا گیا، اور سیفی کی سچویشن از کوائٹ ڈفرینٹ.
सैफ़ी फंसा हुआ था उसमें कि मिर्ज़ा साहब पे शराब का इल्ज़ाम लग रहा था, उसने इल्ज़ामी जवाब दिया। अब मुरब्बियान उस सिनेरियो में नहीं थे जिन्होंने आपने इसमें ये जवाब नहीं दिया कि हाँ जी ये गलत बात है, उन्होंने ये जवाब दिया। वो उस सिचुएशन में नहीं थे जिस सिचुएशन में सैफ़ी फंसा हुआ था। साहिल भाई की बात 100% ठीक है जनाब, तालीम ही यही दी जाती है। मिर्ज़ा साहब का मेयार ऊपर तो जा नहीं सकता, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम का मेयार ये जमात की तालीमात नीचे गिराने की कोशिश करती माज़अल्लाह। आप देखें अब रमज़ान का महीना ही है फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी देखें कि हमने रोज़ा रखा हो ना, मैंने रोज़ा रखा है, आपने रोज़ा रखा है, दूसरा को मुसलमान सामने बैठ खाना खा रहा है, वो शर्म कर यार रमज़ान का महीना है, रोज़े फ़र्ज़ हैं, तू रखना नहीं है, कम से कम एहतराम ही कर ले। इनमें ये नहीं है। किसी से एक्सपेरिमेंट करके पूछना कि किसी के सामने रोज़ेदार के सामने खाना खा सकते हैं कि नहीं खा ले। मर्जे में रमज़ान में चाय पी थी, जिसकी वजह से कहते हैं कि कोई मसला नहीं, पूछ ले साल पे सामने बैठे हुए। तालीम ही है। देखिए सतियाबाजी के खिलाफ एक्शन हुआ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ होगा ठीक हुआ होगा, ठीक है जो भी है, लेकिन जिन लोगों ने आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई चीज़ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बांधी है, और हम लोगों की, मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, अगर आप माइंड ना करो, शायद आप लोगों को बुरा लगे ये बात, लेकिन हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जमात के अंदर जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है, जो बाकायदा पैम्फलेट छापते हैं ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद। उनका मकसद क्या है लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये इनका मकसद ये है कि वो किताबें, वो लिटरेचर छापें जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लोग मुखालिफ बातें करते हैं, मतलब गैर मज़हब वाले, और मज़हब या गैर मज़हब वाले एथियस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और दूसरे लोग गए जो उनके बारे में गलत गलत बातें करते हैं, उनके 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 इनडायरेक्टली वो काइंड भाई, इनडायरेक्टली वो इसलिए किया जाता है ना कि जमात की तरफ लोग आए, अदरवाइज क्यों आएंगे वो जमात? वही मैं कहने लगा काइंडर भाई, आप इसको इमेजिन करें। मेरी बात तो समझ लें साल खान साहब, बात जी, ये मैं आपकी एक डिपार्टमेंट जरूर है, इसको आई थिंक लाइक मिलियनेयर भी जानता है, और वो डिपार्टमेंट वो रेगुलर पैम्फलेट छापता है सिर्फ इसके ऊपर कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत बात होती है उसको काउंटर किया जाए। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक इमेजिन करके देखें कि अगर आप लोगों के सामने ये वाली चीज़ ना रखें, अदरवाइज लोग एक्सेप्ट करेंगे ओनली तलीम ऑफ मिर्ज़ा साहब के हवाले से। नहीं, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बात ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये एक अच्छी चीज हो रही है, लेकिन इसका जो बरक्स इमेज जो सोशल मीडिया पे है ना, वो एक बदतरीन किस्म का इमेज है। वो एक मसीहों से, वो एक मसीह और दूसरे लोग हैं उनसे कम नहीं है, जो मसीह लोग मानते हैं ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बातें। अच्छा, मैं एक छोटी सी अपना मिर्ज़ा साहब बिल्कुल बात के सही है। ज़माने के वक़्त की ना एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस तरह आज बैरून ममालिक के अंदर, यूके वगैरह या दूसरे ममालिक के अंदर आप ये कह रहे हैं कि एक ख़ास बना हुआ है जो ये काम करता है, उसके अंदर मिर्ज़ा साहब की तालीम नहीं है, या उसके अंदर जो है वो मिर्ज़ा साहब को नहीं रखा जाता, वो ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ही तबलीग करते हैं। हाँ। तो ऐसे वाक़ियात तबलीग नहीं करते, उनका सिर्फ मकसद ये है कि मकसद ये है जितनी भी गलत बातें की जा रही हैं आगे पीछे पूरी दुनिया में, वो उनके खिलाफ एक पूरा डिपार्टमेंट काम करता है, या उनके ऊपर पूरा पैम्फलेट, एक पूरा लिटरेचर छापा जाता है हर चीज। अब मिर्ज़ा साहब के वक़्त में भी ना ऐसा हुआ था। जो रिव्यू ऑफ रिलीजन है ना, इसका मकसद ही ये था कि एशिया से निकलकर जो बाहर बैरून ममालिक के अंदर जो अंग्रेज़ हैं, ये क्रिश्चियनिटी है, ये इनको इस्लाम की खालस तबलीग की जाए, उसके अंदर मिर्ज़ा साहब को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जी। ये तहरीक मिर्ज़ा साहब के जब आई थी ना, मिर्ज़ा साहब ने इसको डिनाई कर दिया था कि नहीं मुमकिन। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते थे कि जिस इस्लाम के अंदर मेरे पर ईमान लाने की शर्त मौजूद ना हो, वो इस्लाम ही नहीं है। अब वो मुझे नहीं पता, मैं आपको करंट सिनारियो की बात कर रहा हूँ, जो कि करंट सिनारियो है, जो मैं आपको एक पॉजिटिव चीज दिखा रहा हूँ कि एक वाकई एक चीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो चाहे कोई दुश्मनी क्यों ना करे, लेकिन एक चीज एग्जिस्ट करती है जो कि अच्छी बात है। मैं मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन हम जिस एंगल से मैं इन चीज़ों को देखता हूँ वो आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो तारीख के अंदर वाक़यात हुए हैं और जिस तरीके से इस चीज़ को लेकर जाया गया है,
اگر وہ میری نظر میں سامنے موجود ہے اور آج مجھے کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے بات کرتا ہوں، تو میں فرض سے دیکھوں گا یار یہ کیوں کر رہا ہے، تو میرے سامنے وہ سارے حقائق تاریخ کے سامنے آ جائیں گے، تو میرے لیے یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی مشکل ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو شخص جانتا ہی نہیں ہے وہ اس کے سامنے بات پیش ہو۔ اب دیکھیں نا، اب جب کلمات الفصل ہم پڑھتے ہیں، اس دن بھی میں نے آپ کو وہ ایک اے آئی کا تجزیہ بھی سنایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جانشینی اور جو غلام کا جو کنسیپٹ ہے نا، اس سے بڑھ کر یہ خود وہی شخصیت بننے کی جو ہے نا وہ ہے کہ خود محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے ہیں اشاعت اسلام کے لیے۔ اب خود محمد رسول اللہ جب آگے مرزا صاحب کے رنگ میں آپ کسی نے کہنا ہے تو مرزا صاحب موجود ہیں، خود محمد رسول اللہ، اور اسلام ہے ہی وہ ہے جو مرزا صاحب کے نزدیک جو مرزا صاحب پہ ایمان لانا ہے۔ اب دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے بتائیں کہ جماعت احمدیہ کس اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے اور اسلام ہے کیا ان کے نزدیک، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی اگر جان کے مان چاہوں تو ایک کوشچن کر سکتا ہوں؟ تو آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن آپ کی ماشاءاللہ تقریر مجھے لمبی لگ رہی تھی، میں نے کہا چلیں پوچھ لیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ دوستو کوئی کسی مولوی نے کوئی غلط بات گل کر دیتی ہے یا کسی مولوی نے کوئی غلط شل کر دیتی ہے، دس دیو سن شکایت لا دیو۔ بھائی یہ میں نہیں بات کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے آپ صاحب علم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھائیوں سے کوشچن پوچھنا تھا۔ یار میرا کوشچن یہ تھا میرے بھائی کہ یہ جو فار ایگزامپل اسلام کے اندر، ٹھیک ہے، ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کہیں رائٹ دی ہے، قرآن و حدیث میں کہیں آیا کہ ہم کسی دوسرے انسان کو دوسرے مسلم جو بندہ خود کو مسلمان کہتا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو کینڈیڈیٹ بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب عام احمدی جو مثال کے طور پر ٹک ٹاک کے اوپر آنے سے پہلے وہ اعتقادات عقائد آپ کو نہیں علم تھے جو آپ کو یہاں پہ آ کے علم پڑے ہیں، لیکن جن کو وہ عقائد پہلے سے علم تھے ان لوگوں کے سامنے اگر کوئی شخص یہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو ہی نجات دہندہ مانتے ہیں، ہم ان کے پہ ایمان لانا ہی مانتے ہیں کہ اسی سے ہی جنت ملے گی، لیکن جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں اور لٹریچر سامنے رکھ کے آپ ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ بتائیں، تو آگے سے وہ بندہ کہ نہیں آپ مرزا صاحب شامل ہیں اس کے اندر، تو وہ شخص لوگ کیسے یقین کریں کہ یہ محبت جو خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات۔ یعنی ہر ایک چیز کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف یہ لٹریچر کی بات ابھی کر رہا ہوں، آج کے دن سے میں لٹریچر کی بات نہیں کر رہا، جماعت احمدیہ کے لوگ ٹک ٹاک کے اوپر آ کے یہ بات خود کنفرم کر چکے ہیں، مان چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں کہ جتنی بھی آیات قرآن مجید کے اندر صرف خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، چاہے وہ خاتم النبیین تھا، چاہے وہ رحمت اللہ العالمین تھا، چاہے وہ سراج منیر تھا، چاہے وہ مبشر النذیر تھا، ہر ایک چیز کے اندر مرزا صاحب شامل ہیں، ہر ایک چیز کے اندر۔ بظاہر یار سچی بات تو یہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بظاہر مجھے ٹک ٹاک پہ ساری چیزیں میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے بظاہر ایسا لگا ہے ٹک ٹاک پہ اسپیشلی مجھے ایسا لگا ہے کہ احمدی حضرات جو ہیں وہ رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور مانتے ہی کم ہیں، اور مرزا صاحب کے لیے ہی ہیں جو ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ لٹریچر کی تعلیم سے ہی کہہ رہے ہیں نا کینڈیڈیٹ بھائی۔ دیکھیں ایک انسان کے میرے قرآن کریم یا حدیث کے اندر ایک بات ایسی ہے موجود ہی نہیں ہے، میں اس کے برعکس اگر کام کر رہا ہوں تو مجھے تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اگر جماعت احمدیہ کے لوگ یہاں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ دیکھیں خلیفہ خامد صاحب کا جو خطبہ تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے، مجھے علم پڑا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بالمقابل غیر احمدیوں کے احمدی زیادہ گندی گالیاں دے رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا، اور یہ چیزیں اگر ان کو پتہ چل رہی ہیں اور وہ یہ چیزیں احمدیت کے خلاف تھیں تو ضرور ان کے اوپر ایکشن ہوتا۔ اور یہ بات نادر نے ایکسیپٹ کی ہے کہ ہم یہاں پہ جو لائیو کرتے ہیں جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ خلیفہ صاحب کی نظر میں ہے، ان کے معلومات میں ہے، اگر انہوں نے لائیو بند کروانی ہوتی تو ہم کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کروائی تو ہم چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم سالفی ساڈی بھی سن لو۔ جی آپ تو بول ہی نہیں رہے تھے نا، اس وجہ سے میں بول رہا ہوں، بولیں۔ نہیں سوری نہیں، میں نے کہا تھوڑا بتا دوں، میں نے کہا اچھا یہ بات کائنڈ ہارٹڈ بھائی آپ نے شاید نوٹس نہ کیا ہو، لیکن اگر آپ نصاب وغیرہ جو ہوتا ہے جو ایون بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے اطفال کا،
یا خدا کا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اسپیشلی اطفال، ایک سیکنڈ یہ گاڑی جا رہی ہے یو پی ایس کی جانے دے سے، اوکے شور آ رہا تھا سوری، اس میں بھی ایک مطلب ایک بچہ جو ہے جو 7 سال کا ہے، ٹھیک ہے نا، یا 6 سال کا ہے، ٹھیک ہے، 6 سے 9 سال کے بیچ ایک بچہ ہے. اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کے خیال میں؟ صرف ارکان اسلام ضروری ہوں گے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، یہی ہوگا نا. اور اگر اس کو بیچ میں اس کو یہ بھی ساتھ بتایا جائے جماعت کا نظام یہ وہ، تو اب آپ بتائیں آپ اس کو کیا بتا رہے ہو؟ ٹک ٹاک پہ تو نہیں ہے وہ، ٹک ٹاک نہیں ہے وہ، ایک نصاب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وہ ایک ایگزامپل بچہ کل یا سیکھ رہا پرسوں ہے. ہوئی ہے، اس کی ایک ایگزامپل کل یا پرسوں ہوئی ہے تھنک لائک بھائی. اچھا ہاں میں بتاتا ہوں. نہیں، میں آؤٹ آف ٹک ٹاک میں نہیں بات نہیں، کر رہا ہم ہوں نا، اسی میں ٹک بتا رہا ہوں ٹاک یہ پہ بھائی ہی کہہ رہے یہ تھے. سینیریو جتنا آپ نے بتایا نا اتنا ہی سینیریو ہوا ہے. اچھا ہوا یہ تھا چلے کہ ٹھیک ہے، ایک وہ آپ شخص بتائیے گا، نے ایک وہ مسلمان کو بتائیے گا، وہ بتائیے گا، مجھے 2 منٹ دے دیں، میں پھر جی جی مجھے کریں جانا ہے. کریں میں نے کریں. پھر سوری اصل میں نا آج کسی کولیگ کے ساتھ بیٹھا ہوں، وہ میں پھر بات کرنی ہوتی ہے تو میں باہر آنا پڑتا ہے مجھے، میں بس کر کے بیٹھتا ہوں، آپ پھر کریں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کائنڈ ہارٹڈ بھائی، یہ مجھے بھی پہلے ایسے ہی لگتا تھا کہ یار یہ سارا کچھ اس میں ہو رہا ہے، لیکن پھر میں نے ذرا تھوڑا سا مزید ریسرچ کی، بچے تھوڑے سے اب اس ایج کے آگے، اطفال کی ایج کے، تو ہم نے کہا نصاب خریدیں. تو میں نے جب پڑھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھوڑی سی، میں نے کہا یار یہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت، مطلب اتنی چھوٹی ایج میں ان کو مطلب مکس اپ کیا جا رہا ہے. لائک مطلب بچے نے سوال مجھ سے بھی کیا، یہ کیا، وہ تو اسکول میں پڑھ کے آیا تھا، obviously اسلام کی کلاس بھی ہوتی ہے ادھر، آلدو جرمنی ہے، لیکن تو اس کی ٹیچر نے اسے بتایا تھا نبی یہ وہ، اس کے بعد اس نے کہا یہ کون ہے جو ٹی وی پہ پھر آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو یہ تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا کہ یہ تو چیزیں سنی نہیں ہے، اور یہ بیچ میں نصاب میں تصویر بھی ڈال دی انہوں نے بڑی ساری. تو اینی ویز تو یہ چیز ایسا نہیں ہے ٹک ٹاک پہ پیارے بھائی، یہ آہستہ آہستہ وہ کر رہے ہیں، مطلب بچوں کے اندر بھی انڈوکٹرینیٹ شروع سے ہی نا مکس اپ، کہ وہ بچے کنفیوز ہی رہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہیں پہلے چاہیے تھا بیسک اسلام بتائیں، اس کے بعد یہ چیزوں پہ جائیں. چلے اینی ویز کریں بات ساحل میں بھائی. یہ کہہ رہا تھا کچھ 3-4 دن قبل ایک شخص کے سامنے یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا، ایک مسلمان نے کہا کہ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بالکل بھی نہیں کرتے، آپ کا لٹریچر اس بات کی گواہی دیتا ہے. تو ایک شخص اٹھا، اس نے اپنا کیمرہ کھولا، اس میں سے اس نے روحانی خزائن کھولی، روحانی خزائن کھول کے اس نے کشتی نوح کتاب مرزا صاحب کی کھولی اور کہا دیکھو یہاں پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور وہی نجات دہندہ ہیں، وہی نجات دیں گے، انہی سے نجات ملے گی. یہ دیکھیں یہ محبت کا ثبوت دیکھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اب یہ بات کرتے ساتھ ہی جب ان سے یہ پوچھا گیا نا کہ اب اگر مرزا صاحب کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں نجات دہندہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرزا صاحب اس میں انکلوڈ نہیں ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ اس نے کہا مرزا صاحب اب انکلوڈ ہے، نجات کے لیے مرزا صاحب پر ایمان لانا شرط ہے، ان کو ماننا ضروری ہے. تو محبت کہاں گئی تھنک لائک ملینئر بھائی؟ محبت ختم ہوگی نا پھر. نبی پاک صلی اللہ، جس بنیاد پر آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ وہی نجات دہندہ ہے، انہی سے نجات آئے گی، اب اس کے اندر مرزا صاحب آ گئے ہیں تو محبت ڈیوائیڈ ہوگی نا آپ کی. یہ اتنی سی بات ہے صحیح. بھائی. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ میں نے اے آئی سے یہ تجزیہ نکالا نا، اس نے مجھے ٹوٹلی اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ ٹوٹلی ریپلیسمنٹ ہے، آپ اس کو جانشینی، آپ اس کو غلامی، آپ اس کو آگے سے نائب کی کوئی ایسی چیز نہیں، یہ ٹوٹلی اسلام کی ریپلیسمنٹ ہے کہ جس کے اندر ہر وہ چیز جو اسلام کے اندر تھی، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چاہے وہ قرآن تھا، چاہے وہ احادیث تھی، چاہے وہ اہل بیت تھے، چاہے وہ جتنی بھی مقدسات ہیں، سب کی ریپلیسمنٹ ہے. اور آپ اس کو مرزا صاحب یا جماعت کے اندر دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپلیسمنٹ میں مرزا صاحب آ گئے ہیں، اہل بیت کے اندر مرزا صاحب کے اہل بیت آ گئے ہیں، صحابہ کے اندر مرزا صاحب کے صحابہ آ گئے ہیں. کوئی ایک چیز تو بتائیں نا کہ جس کے اندر ریپلیسمنٹ نہ ہو رہی ہو. صحیح کہہ رہے ہو یار، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ. لیکن یار صحیح ہے، بس مجھے یہ فیل ہوا تھا تو میں نے کہا بتا دوں. مجھے عجیب لگی یہ بات کہ اب آئی تھنک اتنا ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، کس لیے نہیں لیا گیا. حالانکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وہ شخص تھا جو اسپیسیفک جتنی بھی ثبوت ہیں نا، جتنے بھی یہ ثبوت ہیں، میں ڈائریکٹلی ٹاپ پہ لے کے گیا تھا. ٹاپ جانتے ہیں آپ؟
وہ ٹاپ تک ان جگہوں پہ جہاں لے کے گیا تھا جہاں شاید عام احمدی اتنا پہنچ بھی نہیں سکتا اتنا جلدی نا، تو وہاں تک لے کے جا چکا ہوں میں یہ ثبوت. اور اس کے بدلے میں ضرور خطبہ ضرور آیا تھا، حضور کا خطبہ ضرور آیا تھا جس میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو بھی چل رہا ہے وہ غلط چل رہا ہے. حضور کا خطبہ ہے اس پہ پورا. تو لیکن یہ کہ وہ ایکشن جو شاید ایک جماعت کے خلاف بولنے پہ نظر آتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے پہ نظر نہیں آیا. ایکشن ضرور آیا، ریاکشن ضرور آیا، حضور کا ہی آیا، لیکن وہ ایکشن نظر نہیں آیا جو ایک جماعت کے خلاف بولنے پہ یا جماعت کے عہدیدار کے خلاف بولنے پہ نظر آتا ہے. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل سمجھ آ رہی ہے. میں اس کی ایک اور اگزامپل ریالٹی چیک دیتا ہوں آپ کو کہ اچھا اکثر جب ساحل بھائی جی ساحل بھائی میں تھوڑا سا بزی ہوں، یہ میں نے ایک حوالہ لگایا ہے جو تھنک ملمیہ صاحب نے لگا دیا ہے. تو یہ کائنڈ آرٹ بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی مرزا صاحب نے مطلب اگر کوئی ایسی بات لکھی ہو تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک اپنا فرض منصبی مکمل نہیں کر سکے، وہ میں نے آ کے مکمل کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا بیان کر دیں، یہ سامنے لگا ہوا ہے پلیز. دیکھیں لگا ہوا ہے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا، یعنی مکمل ممکن نہیں تھا کہ اس وقت وہ ہو جاتا تھا. خدا نے اس لیے قرآن شریف کی آیت آگے آیت لکھی ہے، وہی میں سورہ جمعہ اپنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا تھا. اس وعدے کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ تا دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا اس وقت باعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا. سو اس فرض کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی میں جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانے میں پورا کیا جب کہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے تھے. اس میں تو آسان الفاظ میں اگر اس کو یہی کہوں گا، اس کو کنکلوڈ کروں کہ ایک دو فرض میں منصبی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے، ان میں سے ایک تھا اشاعت ہدایت دین جو وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے اور وہ آگے مرزا صاحب نے کیا. ساحل بھائی وہ کیسے کیا انہوں نے، یہ بھی تو بتا دینا کہ انہوں نے کتنے حکمرانوں کو خط لکھے یا کتنے دورے کیے یا کس طرح انہوں نے دین کو نہیں وہ تو پنجاب سے باہر نہیں نا نکلے، پنجاب سے باہر تو گئے نہیں ہیں وہ. نہیں تو یہ کس طرح یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تمام بڑی طاقتوں کے حکمرانوں کو خط بھی لکھے، ان کو اپنے ایلچی بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم و بیش جو ہے نا وہ تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب جو تھے صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے. اور ایک آپ نے ایک ریاست بھی قائم کر لی. یہ تو ریالٹی ہے نا جنجوا بھائی، یہ تو ریالٹی ہے. اب جب ہم اس ریالٹی کے اندر جھانکیں گے تو ہمیں چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی. لیکن سمپلی یہاں پہ وہ نیڈو بھائی نے حوالہ ہی اس وجہ سے پیش کیا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ شخصیت کے بارے میں یہ نظریہ رکھے کہ ان کی نبوت کے 2 منصب جو فرض تھے، جو ان کے اوپر فرض تھے، وہ ان میں سے ایک پورا ہی نہیں کر پائے. اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ مرزا صاحب کر رہے ہیں. اور مرزا صاحب نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی بات نہیں بیان کی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی بات بیان کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی بات بیان کی ہے. یہاں پہ یار ایسی بات ہے کہ یہاں پہ ایسے بہت سارے فین بوائز اور فین گرلز تھیں جب سیفی بھائی سے اور ان لوگوں سے جب یہ معاملات ہوئے تھے کہ وہ ان کی فین کلب کی وجہ سے اس چیز کو انڈورس کرنے لگ گئے تھے.